السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج نئے ویلاگ کے ساتھ۔ 2006 میں کراچی میں جب ٹیررزم پورے عروج پہ تھا، اس وقت ایک ٹیررسٹ ہم نے کراچی سے گرفتار کیا۔ اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اس کا لیول کیا تھا، وہ کس لیول کا ٹیررسٹ تھا۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں ہونے والی سوسائڈ بامبنگ اور مختلف جو ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین وائلنس جو بھی ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں تقریباً 500-600 لوگ اس کے کہنے پہ مارے گئے تھے یا اس کے ہاتھوں مارے گئے کچھ لوگ۔ اس میں سے ایک واقعے میں سوسائڈ بامبنگ میں 50 لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ عاشورے کے جلوسوں پہ حملے ہوتے تھے، بسوں سے لوگوں کو جو زائرین آتے تھے ایران سے ان کو اتار کے مار دیا جاتا تھا۔ اور اس کے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی، اس کے پیچھے شخص کا ہاتھ تھا۔ میں بات کر رہا ہوں عثمان کرد، جسے عاصم کرد بھی کہتے تھے۔ یہ لشکر جنگی بلوچستان کا امیر تھا، اور اس کی گرفتاری اس طریقے سے ہوئی کہ میں 2006 میں جب CID میں پوسٹڈ تھا تو میرے بہت سارے کام چل رہے تھے، تو اس وقت میں خاص طور پہ جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ، اس پہ کام کر رہا تھا۔ تو ایک شخص ہماری نظر میں تھا جو کہ ڈائریکٹ کسی چیز میں انوالو نہیں تھا، لیکن بہت سے ایسے دہشت گرد جو کہ ملک بھر میں ایکٹیو تھے، لشکر جنگی اور TTP کے اس شخص سے رابطے میں تھے۔ یہ لانڈی میں رہنے والا ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک پیش امام تھا، اور قاری صاحب کے نام سے میں اس کو کہوں گا۔ ریزن یہ کہ بہت سی قانونی وجوہات ہوتی ہیں، میں تمام چیزیں یہاں نہیں بتا سکتا، تو بہرحال اسے قاری صاحب کہتے تھے۔ تو یہ قاری صاحب سہولت کار تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ مختلف تنظیموں کے دہشت گردوں کا آپس میں رابطہ کرواتے تھے، اور کسی کو گھر لے کے دینا، کسی کو ضمانت کے لیے ارینج کروانا، یا بہت سی چیزیں تھیں، لیکن ڈائریکٹ اس کے پکڑ میں نہیں آ رہے تھے کسی بھی صورت میں۔ لیکن نظر ان پہ تھی ہماری، ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو اس وقت پکڑیں جب ان کے ساتھ پورا ان کا نیٹ ورک پکڑا جائے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے ساتھ انفارمر تھے ہمارے جو نظر رکھے ہوئے تھے، اور ٹیکنیکلی بھی بہت سی مانیٹرنگ چل رہی تھی، اس سے بھی چیزیں آ رہی تھیں۔ تو اصل میں اس زمانے میں ان لوگوں کے سیل فون نمبر حاصل کرنا ہی بہت بڑی کامیابی ہوتی تھی۔ ریزن یہ کہ سیل فون یہ یوز کرتے نہیں تھے، اگر کرتے تھے تو نمبر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو بہت احتیاط کرتے تھے۔ بہرحال انفارمر نے بتایا کہ جی پنجاب سے، ملتان سے ایک شخص آ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے، اور وہ کوئی اہم میٹنگ ہے جس سلسلے میں وہ آ رہا ہے۔ اچھا، میں انفارمر کے لیے بتا دوں آپ کو کہ انفارمر جو تھا وہ خود بھی لشکر جنگی سے ہی منسلک ایک شخص تھا، جو پہلے ٹارگٹ کلنگ میں بند ہوا تھا، اور تھا بہت ہی غریب فیملی کا۔ ماں کینسر کی مریضہ تھی، 2 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی کرنی تھی، روزگار تھا نہیں، غربت کی بالکل آخری اس میں حدوں پہ تھا۔ تو کسی طریقے سے لشکر جنگی کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹچ میں آ گیا، انہوں نے اس کی ذہن سازی کی اور اپنے ساتھ ملا کے 2 ٹارگٹ کلنگ کے کیسز تھے جس میں اس نے ریکیس نے کی تھی۔ بند ہوا، پکڑا گیا، ہم لوگوں نے پکڑا، اور جب مجھے اس کی پوری سٹوری پتہ ہوئی، میں نے پورا بیک گراؤنڈ چیک کیا، پھر اس سے چالان تو ہم نے کیا ان کیسوں میں، لیکن میں نے اس کو تیار کیا کہ تم جب بھی باہر آؤ گے تو تم ہمارے لیے کام کرو، اور تم نے مطلب بے گناہ لوگوں کی جان لی ہے، اس میں سہولت کار بنے ہو، اور تمہاری ماں دیکھو کینسر کی مریض ہے، یہ اس کا غربت اتنی تھی کہ کچھ علاج ہی نہیں کرا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جو بھی ممکن ہوگا میں اس میں مدد کروں گا، اور اس کی جب یہ جیل میں تھا اس کی بہن کی شادی کا بھی ارینج کروا کے وہ خرچہ بھی ہم لوگوں نے اٹھایا، سرکار نے، اور ہمارے پاس فنڈ ہوتے تھے جس کے ذریعے ساری چیز کی گئی۔ ماں کا علاج جو بیچاری کا ہم کر سکتے تھے وسائل تھے، لیکن وہ لاسٹ اسٹیج تھا، اور بہت آگے جا کے 4-5 سال بعد اس کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، لیکن جو ممکن ہو سکتی تھی وہ مدد میں نے کی، ڈپارٹمنٹ نے کی۔ وہ انفارمر جیل میں تھا، اس وقت بھی انفارمیشن دے رہا تھا، اور اس کی انفارمیشن بڑی زبردست ہوتی تھی، بڑا
لشکر جھنگوی کے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں سے اس کا بھی رابطہ رہتا تھا. بہرحال وہ جب کیسوں میں اس کی کسی طریقے سے ضمانت ہو گئی تو وہ قاری صاحب کے ساتھ ٹچ میں تھا اور قاری صاحب اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے. اچھا ہمارا یہ ہے کہ ہم انفارمر پہ اتنا ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں. ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات انفارمر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ صحیح کام بھی کرواتے ہیں. بعض خاص طور پہ ایسی دہشت گرد تنظیموں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انفارمر بنانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر بن بھی جائیں تو ٹرسٹ نہیں کرتے. بعض اوقات وہ ڈبل کراس کرتے ہیں. تو اس سے بھی خطرہ تھا. لیکن چونکہ اس پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کی تھی, اس کی ذہن سازی بھی کی تھی, اور اس کے لیے اچھا موقع تھا کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ طائب کر کے اور نارمل لائف میں آئے. تو اس کو وہ چیز سمجھ آ چکی تھی تو اس کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہماری مدد کرے. تو اس نے انفارمیشن دی کہ جی ایک قاری صاحب ملتان سے آ رہے ہیں, وہ بھی قاری تھے, اور کوئی اہم میٹنگ ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کب آ رہے ہیں, لیکن یہ پتا تھا کہ یہ اسی ہفتے میں کسی دن آئیں گے. تو پتہ چلا جی وہ قاری صاحب جب جو لانڈی والے قاری صاحب تھے ان کو مانیٹر کر رہے تھے تو اس پہ ان کی فون کی ایک دفعہ فون پر بات ہوئی, سیل فون پر, کہ جی وہ ملتان سے جب چلے تو انہوں نے بات کی. وہ ہم نے مانیٹر کیا, وہ ساری چیز ہمیں پتہ تھی. لیکن اس کے بعد سے فون بند تھا اس کا. اور جا کے اس نے ایک دفعہ سکھر جب کراس کیا تو اس نے ایک دفعہ فون تھوڑی دیر کے لیے کھولا, اس نے گھر والوں سے بات کی اور اس کا دوبارہ فون بند ہو گیا. لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا سکھر میں اگر بس میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے تو وہ کب پہنچے گا. اسی حساب سے ہم نے فیلڈنگ اپنی بٹھا لی. لیکن ہمیں چونکہ ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ بندہ کون ہے, تو اس لیے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس کو پکڑتے نہیں ہیں, اس کو ملنے دیتے ہیں قاری سے تاکہ دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. تو اسی دوران انفارمر نے ایک اور بڑی زبردست اطلاع دی کہ پنجاب سے ایک اور بندہ بھی آیا ہوا ہے جو کہ وانٹیڈ ہے پنجاب میں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ یہ کیسز میں ہے وہاں پر اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور یہیں پہ ہے کہیں. اسی کا ہے جو کراچی والے لانڈی والے قاری صاحب تھے, انہوں نے کہیں اس کو رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب مانیٹرنگ شروع ہوئی تو اس میں ہم نے جو ملتان سے آ رہے تھے سکھر انہوں نے کراس کیا تو ان کو بھی ہم نے نہیں پکڑا, ان کو بھی آنے دیا. اور فرائیڈے کی شام کو یہ پہنچے اور ان کا طے ہوا کہ سیٹرڈے کو یہ 4 بجے کے بعد یہ لانڈی میں کسی جگہ ملیں گے. اچھا, جو انفارمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ کہاں ہوگی, لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ ملیں گے آج. جو مانیٹرنگ ہو رہی تھی اس میں ہمارے سامنے بار بار آ رہا تھا اچانک پہ ملو, اچانک پہ ملو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک ہے کیا, اچانک کیا چیز ہے. کوئی ایک کہہ رہا تھا چینک پہ ملو, ایک کہہ رہا تھا اچانک پہ ملو. اس ٹائپ کی بات ہو رہی تھی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک کہہ رہے ہیں, چینک کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, بعض اوقات ان کے کوڈ ورڈ ایسے ہوتے ہیں, کوڈ ورڈ میں ہی اکثر یہ بات کرتے تھے اور بڑا مشکل ہوتا تھا ان کے جو جب بھی ان کی کنورزیشن ہم سنتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو سمجھنا, ڈی کوڈ کرنا. اور بہرحال پھر تو بعد میں ایسا ہو گیا کہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ ان کی باتیں چلی تو ہم نے فیلڈنگ بٹھائی اپنی قائد آباد کے قریب جہاں کہ اندازہ تھا کہ یہ آئیں گے. وہیں میرے پاس ایک یہ صحیح تھا اسی ایریا کا. اس سے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے اس ایریا میں. اس نے بتایا جناب یہ قائد آباد سے آگے لانڈی کی طرف ایک ریسٹورنٹ ہے چھوٹا چائے کا, پٹھان کا, اور اس کو کہتے ہیں, اور وہ بس اسٹاپ بھی ہے. چینک ہوٹل بھی کہتے ہیں اور بس اسٹاپ بھی, اچانک ریسٹورنٹ بھی کہتے ہیں, چینک بھی کہتے ہیں, اور وہاں بس اسٹاپ بھی ہے. بہرحال ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا یہ کیا ہے. وہاں ہم نے اپنی فیلڈنگ بٹھا دی. تو وہی ہوا ہفتے کو 4 بجے کے قریب یہ قاری صاحب اور دوسرے قاری صاحب جو باہر سے آئے تھے, ملتان سے آئے تھے, یہ دونوں موٹر سائیکل پہ, الگ الگ موٹر سائیکلوں پہ یہ آئے اور اس ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے. چائے کے ایک چھوٹی سی شاپ میں بنا ہوا تھا پٹھان کا, جیسے کراچی میں کھوکھا ریسٹورنٹ ہوتے ہیں, اس میں بیٹھ گیا جا کے. تو میرا ایک بندہ پہلے سے اندر بیٹھا تھا اور اس نے بتایا جی یہ 4 لوگ ہیں. ہم نے تو 2 دیکھے تھے جاتے ہوئے. اس نے بتایا 2 لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں, کوئی یہ 4 بندے آپس میں میٹنگ کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر ویٹ کیا ہم نے, میں نے خود تصدیق کی, اندر جا کے ایک چکر لگایا. اس کے بعد ہم نے ان کو وہاں پہ ریڈ کیا, ہم نے پکڑ لیا ان کو. تو ایک بندے کو تو دیکھتے میں پہچان گیا پہلی نظر میں کہ یہ کون ہے. یہ پنجاب کا ایک
ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھا, 26-27 سال اس کی عمر تھی. اور پنجاب میں اس کا نام کسی ریزن سے نہیں بتا رہا, لیکن اس کی عرفیت چھوٹا تھی اور چھوٹا کے نام سے وہ مشہور تھا. اور پنجاب میں ہائی پروفائل اس نے کلنگ کی ہوئی تھی, سیکٹیرین کلنگ, پولیس افسر شہید کیے تھے, اور بام بلاسٹ میں تھا, بہت زیادہ کلنگ تھی اس کی ذمہ. تو اس کو تو جیسا اس کو میں نے ریڈ بک میں, پنجاب کی ریڈ بک میں اس کی پکچر دیکھی تھی, اور جو سندھ کی ریڈ بک میں تھی, اور ہمارے اپنے ذرائع سے جو تصویریں ملتی رہتی تھی, بالکل وہ ویسے ہی تھا سامنے بھی. بہرحال اسے تو قابو کیا, اور 3 جو دوسرے تھے, 2 قاری صاحب, اور جو چوتھا بندہ تھا بڑا معزز سا, واسکٹ پہنا ہوا, شلوار قمیض, بڑا اچھا دیکھنے میں پرسنالٹی تھی. اس نے کہا جی میں وکیل ہوں, عبدالسلام میرا نام ہے, آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں, اور میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, میں تو بیٹھا ہوں ایسے ہی. لیکن ہمارا جو اندر جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے تو خود ان کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے بھی دیکھا تھا. پر ہم لے کے, اور ہمارے پاس ٹائم کم تھا, تو ہم نے کہا کہ ان کو اپنے آفس لے جانے کے بجائے میں قریبی ایک پولیس ٹریننگ سینٹر تھا, وہاں لے گئے, اور وہاں پہ ہم نے جا کے ان سے انٹروگیشن کی. تو بڑی سختی, مطلب وہ تو کسی صورت میں آمادہ نہیں تھے. چھوٹے نے تو بہرحال تھوڑی دیر میں بتا دیا وہ کون ہے, دوسروں نے بھی بتا دیا. چوتھے بندے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا, اور ہمیں بھی تھا کہ یار کہ ہو سکتا ہے غلط بندہ لے آئیں, وکیل ہے, گلے پڑے گا, بعد میں پٹیشنیں کرے گا. لیکن جب سختی کی چھوٹے کے اوپر, تو چھوٹا اتنا سختی برداشت نہیں کر سکا, اور اس سے بات چیت بھی کی, میں نے سمجھایا بھی, تو اس نے بھی بتایا کہ جی یہ عثمان کرد ہے. عثمان کرد کون؟ عثمان کرد وہ جو کوئی بلوچستان کا لشکر جنگی کا امیر تھا, اور سوسائڈ بامبنگ اور ٹارگٹ کلنگ, اور بہت سے سینکڑوں بسوں سے اتار کے شیعہ زائرین جو آتے تھے ایران سے, زیارتوں سے, ان کو بسوں سے اتارتے, ایک ہی لائن میں 25-25 30-30 لوگوں کو یہ مارتا تھا. تو اتنا ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھا. ہمیں تو بڑا زبردست وہ کیش تھا ہمارے لیے یہ. بہرحال ان کو لے گئے, اس سے آفس میں لے گئے, اس سے بیٹھ کے بات کی, انٹروگیشن کی, تو ساری چیزیں کلیئر ہوئی کہ واقعی یہ وہی تھا. بڑی چیزیں اس نے بتائی, بہت زیادہ نیٹ ورک پورا بتایا. اس نے اور لوگ بھی پکڑوائے ہمیں. تو اس نے ایک چیز کی مجھ سے کہی, اس نے کہا سر آپ مجھے پکڑ تو رہے ہیں, میری کیسز ہیں کوئٹہ میں, اور میں جاؤں گا کوئٹہ میں, آپ نے مارنا ہے مجھے ادھر مار دو, کوئٹہ جاؤ گے میں بھاگ جاؤں گا, یا میں بری ہو جاؤں گا, یہ اور میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. تو بہرحال یہ ہمارے لیے روٹین کی چیزیں تھیں. اس کو طبیعت سے اس کا جواب بھی دیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بلوچستان سے جو پولیس آئی, وہاں سے اس کی کیسز کی گرفتاری کرنے کے لیے ایک SSP صاحب تھے, اور 4 DSP تھے, اور بھی کافی پولیس تھی. یہ جب آئے, انہوں نے اس کو انٹروگیشن کر رہے تھے, اس کی ساری GIT بھی ہو رہی تھی. تو اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی, میں بھی بیٹھا تھا, سارے بیٹھے تھے. تو چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو اور دوسرے افسر بیٹھے ان کو یہ دیکھے, تو ایک DSP صاحب نے جو کوئٹہ سے آئے تھے, انہوں نے کوئی بات کی, تو اس نے بیچ میں اس نے کہا شاہ صاحب آپ بھی آئے ہوئے ہیں وہاں سے. وہ DSP صاحب شاہ صاحب تھے, ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اپنا نام سن کے. تو وہ ہنسنے لگا. وہ کہتا ہے گھبرائے نہیں, میں آپ کو مارنے کے چکر میں ہم تھے, اور ہم آپ کو شیعہ سمجھتے تھے, اور ریکی آپ کی کر چکے تھے, آپ کا گھر بن رہا تھا, زیر تعمیر تھا, آپ روز آ کے باہر بیٹھتے تھے, ہم مارنا چاہتے تھے. لیکن پھر ایک ساتھی نے کہا کہ یار چیک کر لو, یہ مجھے سنی لگ رہا ہے. تو کہتا ہے جی میں نے پھر خود بھی ایک دفعہ مسجد میں نماز آپ کے ساتھ پڑھی, کسی بہانے سلام دعا بھی کی. یہی ریزن تھا کہ اس نے آواز بھی پہچانی, اور تیز تو بہت تھا, یہ چیزیں بڑا پک کرتا تھا. تو بہرحال اس کی دہشت کا عالم یہ تھا. اس نے بھی بتایا, اور پولیس نے بھی بتایا کہ اس کی دہشت ایسی تھی کہ کسی کو بھی فون کرتا تھا, سیاستدانوں کو, منسٹرز کو, سرکاری افسران کو, اور وہاں پیسے والے لوگوں کو, اور یہ کال کر کے پیسے بھی لیتا تھا, اور لاکھوں روپیہ ان سے ایک کال پہ وصول کر لیتا تھا. خوف تھا لوگوں میں. یہ خالد شیخ محمد, رمزی یوسف, اور یہ وہ القاعدہ کے ہائی پروفائل لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا. داؤد بادینی کوئٹہ کا لشکر جنگی کی بنیاد اس نے عثمان کرد کے ساتھ وہاں مل کے رکھی تھی, القاعدہ سے اس کا بھی تعلق تھا. اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو بہت ہی آپ پہ ان کا بے تحاشا ان کی کاروائیاں تھیں. آپ کو اگر گنانے بیٹھ جاؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. بہرحال یہ عاصم کرد نے عاشورہ کے جلوس میں حملے کر کے کوئٹہ شہر میں
مختلف واقعات میں جو خودکش حملے کیے تھے ان میں کسی میں 55 کسی میں 60 اس طریقے سے لوگ شہید ہوئے تھے. اور ٹارگٹ کلنگ تھی جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے, پولیس افسران تھے, بہت سارے لوگ تھے. ہائی پروفائل کلنگ تھی اس کے ذمہ. سندھ میں بھی یہ وانٹڈ تھا, یہاں بھی اس کے کیسز تھے. تو یہ جب انہوں نے کوئٹہ پولیس نے گرفتاری کی اور اس کو کوئٹہ شفٹ کر دیا لے کے وہ وہاں پہ. اب کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. اب یہ کوئٹہ چلا گیا اور اس کو اینٹی ٹیررسٹ ونگ کی اس کی جیل تھی وہاں رکھا گیا. وہاں ایک ہائی سیکیورٹی ایک وہ جیل ہوتی ہے اور اس میں بڑا سخت انتظام ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کو وہاں رکھا گیا. اور جب اس کو اچھا وہاں پر اس کے اوپر ایک غلطی انہوں نے کی, جو ذمہ دار تھے انہوں نے گارڈ انہوں نے مستقل رکھ دیے. جو صبح میں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ بھی صبح میں وہ کئی مہینے تک چل رہے تھے. جو نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا وہ بھی کافی ٹائم سے چل رہا تھا. اچھا اس کی شخصیت ایسی تھی, باتیں بھی اس کو کرنا آتی تھی, بڑی متاثر کن باتیں کرتا تھا, شخصیت بھی ایسی تھی. تو اس نے جو نائٹ شفٹ والا جو گارڈ تھا اس نے اس کو باتوں میں لے کے اپنے ساتھ ملا لیا, اس کی ذہن سازی کرتا رہا. اس نے 2-3 مہینے اس پہ کام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وہی گارڈ اس کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کے, اس نے پہلے کپڑے چینج کرائے, چادر آدر دی, اس کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے رات کو شہر میں جا کے جہاں اس نے کہا وہاں چھوڑ کے آ گیا. اور گارڈ گرفتار ہو گیا بعد میں. لیکن اس نے جو نکل کے تباہی کی وہ تو پھر پہلے سے زیادہ بھیانک کی. اور اس نے بسوں سے جو زائرین آتے تھے ان کو اتار کے مارنے کا سلسلہ شروع کیا. سینکڑوں لوگ اس نے مارے ظالم نے. اور پولیس افسران کو بھی اس نے شہید کیا. مجھے بھی کال کرتا تھا, میری سے بھی بات ہوتی تھی. اور جب مجھے یاد ہے کراچی میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا تو اس نے مجھے کال کی اور مجھ سے کہتا ہے صاحب یہ کس نے کیا ہے یہ بلاسٹ. یہ تو میں نے کہا ظاہر ہے تو نے کیا, اور کس نے کیا, تم لوگوں نے کیا ہوگا, تمہارے بھائی بندوں نے کیا ہوگا. تو ہنسنے لگا اور تھوڑی دیر اور بات کی, پھر فون بند کر دیا. پتہ چلا وہ کال اس نے ذوب سے کی تھی. اچھا جی, یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کی کارروائیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی. اس کے پیچھے بلوچستان اور پورے پاکستان کی پولیس لگی ہوئی تھی. لیکن اب اس کا ٹھکانہ صرف بلوچستان نہیں تھا, یہ وزیرستان میں زیادہ رہتا تھا. اور کبھی زوب میں, کبھی بارڈر میں رہتا تھا زیادہ تر, کبھی افغانستان چلا جاتا تھا, کبھی کہاں چلا جاتا تھا, یہ قابو نہیں آ رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہر جرم کی پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, اور نیکی اور بدی کی لڑائی میں پھر بدی کو شکستی ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ کوئٹہ میں 2015 میں یہ رینج میں آ گیا. ہوا ایسے کہ انفارمیشن ملی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اس نے ایک خفیہ اس نے ایک کمینگا بنائی ہوئی تھی جہاں پہ سوسائڈ بامبنگ کے لیے گاڑیاں تیار کرتا تھا, جیکٹیں تیار کرتا تھا, اور بڑا انتظام کیا ہوتا ہے. اس نے بڑے حملے کی پلاننگ تھی. تو جب وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپا مارا, وہیں پہ انکاؤنٹر ہو گیا. اور اس نے زبردست اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی, لیکن بڑا زبردست اس پہ ریڈ تھا. اور اس میں پولیس, رینجر, ایف سی اور آرمی کے لوگ شامل تھے. اور انہوں نے اس سمے تمام لوگوں کو وہاں پہ مارا انکاؤنٹر کے بعد. اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے. بڑی اگر وہ نہیں پکڑے جاتے یا مارے جاتے وہاں سے, تو جو کچھ وہاں سے ملا وہ تو بہت کچھ تباہی کرنے کے لیے کافی تھا. تو آپ دیکھیں اتنا ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہم نے بڑی محنت کے بعد پکڑا. پھر وہ کوئٹہ میں جس طریقے سے وہ ایک محافظ کی غلطی سے اور اس کی بددیانتی سے جس طریقے سے اس کی باتوں میں آ کے اس نے اس کو بھگایا وہاں سے, سینکڑوں لوگوں کا اس نے خون کیا اس کے بعد. تو لیکن اللہ کا شکر ہے مارا گیا اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ کنٹرول ہوا, ورنہ اس نے بہت زیادہ تباہی پھیلانی تھی مزید. تو امید ہے یہ ایک دلچسپ اسٹوری تھی, اور اس میں اتنا ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھا جس کا یہ میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے. امید ہے یہ سب پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلی دفعہ کچھ اور لے کے حاضر ہوں گا. جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.